الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى في موضع آخر ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ تشریف فرما میرے معزز بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کی نماز سے قبل اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ دین کی باتیں سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے اور جو باتیں یہاں پر کہی جائیں ان کے اوپر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، آپ حضرات اس دنیا کے اندر اور اس جہان کی رنگینیوں کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ جانتے اور دیکھتے ہیں اور روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے بعض انسان وہ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور ہم ہی میں سے بعض انسان وہ بھی ہیں جو اللہ کے نبی کا انکار کرتے ہیں، اور بعض انسان وہ ہیں جو کسی کو نہیں مانتے، صرف اور صرف اپنی مانتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایک چیز ایسی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو اور دنیا کا کوئی بھی فرد ہو، چاہے وہ کسی قبیلے یا کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ ادھیڑ عمر کا ہو، یہاں تک کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو اور کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والا کوئی بھی فرد بشر ہو، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور وہ چیز ہے جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں موت کے نام سے۔ اللہ رب العزت نے موت ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اس کا انکار کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کو خدا کا انکار کرنے والے مل سکتے ہیں، آپ کو نبیوں کا انکار کرنے والے مل سکتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا کی ایک ایک چیز کا انکار کرنے والے مل سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی آپ کو موت کا انکار کرنے والا نہیں مل سکتا۔ اور آخر حد تک جائیے تو آپ کو قیامت کے منکر مل جائیں گے، آپ کو اللہ کے منکر ملنے کے ساتھ ساتھ قیامت کے میدان کے منکر مل جائیں گے کہ اس دنیا کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ موت تو ضرور ضرور آئے گی۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، موت ایک ایسی ظاہر چیز ہے، موت ایک ایسی کھلم کھلا چیز ہے
کہ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور ہر ایک کو وہ دبوچنے والی ہے، ہر ایک کو وہ پکڑنے والی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کا وقت الگ رکھا ہے، کب کس کی موت کہاں پر آنی ہے یہ اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اس انسان کو معلوم ہو گیا کہ تجھے موت ہر حال میں آنی ہے، تجھے موت ہر وقت اور کہیں بھی آ سکتی ہے، تو اس انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے، یہ انسان اپنی اس موت کی تیاری کرے جس موت کی اللہ رب العزت نے اسے چیلنج دیا ہے کہ انسان آج تو دنیا کے اندر غفلت کی زندگی بسر کر رہا ہے، تجھے ایک دن وہ ہوگا کہ تجھے اپنے خالق و مالک سے ملاقات کرنی ہے۔ اے انسان، آج جب تو دنیا کے اندر دنیاوی تمام مشغولیات کے اندر کھویا ہوا ہے تو سمجھ لے کہ یہ تمام مشغولیات اور یہ دنیا کی تمام فکریں ایک دن جب موت آئے گی تو یہ سب تمام فکریں ختم ہو جائے گی، اور تیرے سامنے نہ دنیا ہوگی نہ یہ دنیا کے تمام اسباب ہوں گے۔ انسان اس دنیا کے اندر چاہے جتنا مال اکٹھا کر لے، یہ انسان اس دنیا کے اندر چاہے جتنی دولت حاصل کر لے، لیکن جب اس کو موت آتی ہے، اس کا مال، اس کی دولت اور اس کی اکٹھی ہوئی دولت اور اس کی جمع کی ہوئی سب جائیداد اور زمین یہیں پر رہ جاتی ہے، اگر ساتھ میں جاتے ہیں تو صرف اور صرف انسان کے اعمال جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ موت اس کو کہیں کسی محل کے اندر نہیں آ سکتی، وہ اپنے آپ کو کسی ایک کمرے کے اندر بند کر کے رکھے تو اس کو موت نہیں آ سکتی، یاد رکھیے یہ موت پھوس کے جھونپڑوں کے اندر بھی آتی ہے، اور یہی موت جب اس کا وقت آتا ہے تو یہ قلعے چوروں کے محل کے اندر بھی داخل ہو جاتی ہے۔ ایک بے وقوف کا واقعہ لکھا، اس نے سمجھا اس کے محلے میں ایک کتے کا انتقال ہوا، کتا ایک مر گیا، اس نے سمجھا کہ ملک الموت نے تیرا محلہ دیکھ لیا، اس نے فوراً دوسری گلی کے اندر گھر لیا اور وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ میرے دوستوں، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے کے اندر چلے جائیں، جب آپ کا وقت لکھا ہوا ہے تو موت آ کر آپ کو دبوچ لے گی، اور جب تک آپ کا وقت نہیں لکھا ہوا ہے آپ کتنی ہی کوشش کر لیں آپ اس وقت تک اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ لیکن موت ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو جاننے کے بعد اگر کوئی انسان اس کو بھلائے بیٹھا ہے تو وہ بڑا ہی کم عقل اور نادان انسان ہے۔ لکھا الکیس من تہیأ للموت، عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ جب آپ کے سامنے تمام راستے کھول دیے گئے اور تمام چیزیں آپ کے سامنے آشنا اور ظاہر کر دی گئی کہ انسان تجھے اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ 40-45 سال یا اس سے بڑھ کر 60 سال یا الا ماشاءاللہ 100 سال تجھے اس دنیا کے اندر زندگی مل رہی ہے، لیکن اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ تجھے موت آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو فیصلہ ہے اللہ رب العزت کا، اور دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو ماہرین نے جب اس کے اوپر غور و فکر کی اور جانچ کی تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ آج کل کی انسان کی عمر صرف اور صرف 40-45 سال، اور اس سے زیادہ بڑھ کر صرف 60 سال، اس سے زیادہ کسی کی زندگی بسر ہونے والی نہیں ہے۔ تو کتنا ہی ناواقف انسان ہے وہ جو یہ سوچ رہا ہے کہ میری زندگی ابھی صرف 20 سال کی ہوئی ہے، یا میری عمر ابھی صرف 30 سال کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد میں میرے پاس 10 سال یا 15 سال باقی ہیں۔ میرے دوستو، یہ تو ایک انومان ہے،
یہ تو انسان کی ایک سوچ ہے کہ اس کا انتقال یا اس کی موت 40 سال کی عمر یا 50 سال کی عمر میں ہونے والی ہے، لیکن نہیں معلوم کہ کب کس کا وقت آ جائے۔ فی الحال میں آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی بیماری اللہ رب العزت نے پھیلائی اور لوگوں کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا۔ ایک ہٹا کھٹا نوجوان جس کی عمر 35 سال کی، دیکھنے میں ایسا ظاہر ہوتا کہ اس انسان کو کبھی بخار نہیں ہو سکتا، یہ انسان طاقتور ہے، یہ انسان قوت کے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن چند روز کے بعد میں جب اس کی خبر ملتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کو ذرا سا بخار آیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ کیونکہ میرے دوستو، موت کا وقت طے ہے۔ موت دیکھ کر کے اس کو نہیں آتی کہ یہ بوڑھا ہے تو اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے مقدر کے اندر جس کا جتنا وقت لکھا ہے اسی وقت کے اندر اس کو موت آنے والی ہے۔ اور جیسے ہم اس دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ سمجھیے کہ آپ اس دنیا کے اندر ایک مسافر ہیں۔ آپ اور ہم اس دنیا کے اندر مسافر ہیں۔ ایک مسافر جب سفر کے اندر ہوتا ہے تو اس سفر کے اندر وہ تمام چیزوں کو اختیار نہیں کرتا، بلکہ اپنے سفر کی جانب روانہ ہوتا ہے اور اس کی نظر اور اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے منزل پر پہنچنا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ اور یاد رکھیے، ایمان والوں کی منزل یہ دنیا نہیں ہے، ایمان والوں کی منزل یہ دنیا کی فکریں اور دنیا کی مشغولیات نہیں ہے۔ ایمان والے کی منزل اللہ سے ملاقات ہے، ایمان والے کی منزل آخرت ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اے انسان، میں نے تجھے آج موقع فراہم کیا ہے۔ اے انسان، میں نے تجھے آج وقت کی نعمت سے نوازا ہے۔ اے انسان، آج میں نے تجھے زندگی دی ہے۔ تو اس زندگی کے اندر موت کے آنے سے پہلے اپنی آخرت کو سنوار لے۔ اے انسان، تو موت کے آنے سے پہلے اپنی جنت کی تیاری کر لے، اور یاد رکھ تو ایک مسافر ہے، تجھے اس دنیا سے جانا ہی ہے، تجھے اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ ایک مسافر جب سفر کرتا ہے، راستے کے اندر کسی شہر کے اندر 1 رات یا 2 رات ٹھہرتا ہے، اس گھر کے اندر، اس مکان کے اندر وہ 2 رات زندگی بسر کر رہا ہے۔ مجھے بتلائیے، کیا وہ مسافر اس گھر کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے؟ کیا وہ مسافر اس گھر کو دوبارہ بنانے کی کوشش کرتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ صرف اور صرف اپنے اس وقت کو وہاں پر وہ گزارتا ہے، اس لیے کہ رات گزر جائے گی اور میں آگے چلا جاؤں گا اور اپنے منزل مقصود پر پہنچ جاؤں گا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے اس وقت کے اندر اپنی آخرت کو، اپنے اس وقت کو غنیمت جان کر آخرت کی تیاری کرے اور اپنی اس منزل کی تیاری کرے جو اللہ رب العزت نے اور ہمارے اور آپ کے لیے مقرر کی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ انسان تو یہ مت سوچ کہ موت تجھے نہیں آئے گی، تو جہاں بھی ہوگا اور جو وقت اللہ رب العزت نے تیری موت کا مقرر کر دیا ہے وہ موت تجھ کو وہیں پر آ کر دبوچ لے گی۔ ایک بادشاہ، اللہ رب العزت نے اسے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے اور بے شمار نعمتیں اس کے پاس ہے۔ اس کے بعد وہ ایک عالی شان اور شاندار محل بنواتا ہے۔ شاندار محل بنوانے کے بعد باندیاں اور غلاموں کو اکٹھا کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کرتا ہے اور خوب زیب و زینت کو اختیار کیا جاتا ہے، خوب دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور یہ بادشاہ ان تمام چیزوں کے باوجود، یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد یہ بادشاہ اپنے تخت پر ہم نشیں ہوتا ہے، یہ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے۔ یہ بادشاہ بھلائے بیٹھا تھا اس بات کو کہ تجھے موت بھی آنی ہے، یہ بادشاہ اپنی آخرت کو بھلائے بیٹھا تھا، لیکن یہ بادشاہ جیسے ہی تخت پر بیٹھا اور اپنے رشتہ داروں کو بلایا تاکہ خوب مل کر اور خوب مزے سے کھائے پیے، اتنے میں ایک سائل آتا ہے اور دروازے پر دستک دیتا ہے اور اتنی زور سے آواز لگاتا ہے، دروازے پر ہاتھ مارتا ہے کہ اس گھر کے مالک میرے پاس آ،
اس زور سے اس سائل نے آواز لگائی کہ پورا محل کانپ جاتا ہے، ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے، تمام غلام پریشان ہوتے ہیں اور دوڑ کر دروازے کی طرف جاتے ہیں کہ آخر کون ہے، تمام مہمان ہمارے اندر ہیں۔ غلاموں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ہمارے مہمان تو سب آ چکے۔ اس نے کہا کہ جاؤ اپنے بادشاہ سے جا کر کے کہو کہ کوئی تم سے ملنے آیا ہے، مجھ سے آ کر کے ملے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا تعارف کرائیے، آپ ہیں کون؟ لیکن اس شخص نے کہا کہ آج جتنا کہا ہے صرف اتنا کیجئے، جا کر کے کہیے۔ انہوں نے جا کر کے کہا تو بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ تم نے اس کو بھگایا کیوں نہیں، یا میرے پاس پکڑ کر کے کیوں نہیں لائے؟ جاؤ اس کو بھگا دو۔ جب وہ نوکر غلام اس کو بھگانے کے لیے جاتے ہیں تو اس شخص نے کہا، دوبارہ خوب خطرناک انداز میں آواز لگائی، اے بادشاہ، اے مالک، میں ملک الموت ہوں، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ بھائی بس اتنا سننا تھا، اس بادشاہ کے اوپر کپ کپی طاری ہوتی ہے اور اپنے تخت کو چھوڑ کر کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی بادشاہت کو بھول گیا، اپنی دولت کو بھول گیا، اپنے طاقت کے نشے کو بھول گیا، اپنے غلاموں کو بھول گیا، اپنے رشتہ داروں کو بھول گیا۔ اب صرف اور صرف وہ ہے اور اس کے سامنے ملک الموت ہے، اس سے مہلت مانگتا ہے، اے ملک الموت، اے موت کے فرشتے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں اس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لوں، یا میں اپنی آخرت کے لیے اپنا مال کو خرچ کر لوں۔ لیکن اس ملک الموت نے کہا کہ اب تیرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ نے تجھے مال بھی دیا ہے، اس سے پہلے اللہ نے تجھے طاقت بھی دی ہے، اور اس سے پہلے اللہ نے تجھے وقت بھی دیا تھا، ساری چیزیں تیرے پاس موجود تھی، لیکن تو نے اس وقت میں اپنی زندگی کے ان قیمتی لمحات کو تو نے ضائع اور بیکار کر دیا۔ آج تیرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، اب تو تیرے لیے صرف اور صرف موت ہے۔ تو میرے دوستو بتلائیے، جب یہ موت آ جائے گی اور اس موت کا وقت آ جائے گا، نہ آپ کی یہ زندگی کام آئے گی، نہ آپ کی یہ دولت کام آئے گی، اور نہ آپ کے یہ رشتہ دار کام آئیں گے، اور نہ ہی آپ کے گھر والے کام آئیں گے۔ آپ مجھے بتلائیے، جب ایک مردے کو قبر کے اندر لے کر کے جاتے ہیں، جب اس مردے کو قبر کے اندر چھوڑ کر کے آتے ہیں، کیا اس کی مال و دولت کو اس کے ساتھ میں چھوڑ کر کے آتے ہیں، یا کوئی اس کا رشتہ دار اس سے بہت زیادہ محبت کرنے والا اس نے یہ کہا ہو کہ مجھے بھی اس کے ساتھ قبر کے اندر ڈال دو؟ نہیں، کتنا بھی عزیز ہو، کتنا بھی محبت کرنے والا ہو، اس کے ساتھ میں قبر تک جائے گا، لیکن قبر کے اندر اس کو ویرانے کے اندر ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال کر سب سے پہلے وہ اپنے گھر کے اندر آئے گا، اور 1 دن 2 دن 4 روز وہ اس کے لیے روئے گا، اور 5ویں روز اپنے کام پر کھڑا ہو جائے گا۔ اور واقعہ یہ ہوگا، کہانی یہ ہوگی، چلتے چلتے مہینہ 2 مہینہ اس کے لیے دعوتیں بھی کھلائی جائیں گی، اس کے نام کے صدقہ و خیرات بھی ہوں گے، لیکن چند مہینوں کے بعد، 6 مہینوں کے بعد، 1 سال کے بعد میں اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا، اس کے ذہن کے اندر یہ بھی گردش نہیں کرے گا کہ تیرا بھائی جو تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، آج وہ تیرے پاس نہیں ہے، وہ قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے، آج وہ تیرا محتاج ہے، آج وہ تیری صدقے کا محتاج ہے، آج وہ تیرے مال و دولت کا محتاج ہے۔ ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا۔ جب ہمیں یہ تمام چیزیں معلوم ہیں تو پھر ہم کیوں اس غفلت کی زندگی کو بسر کر رہے ہیں؟ میرے دوستو، موت کا وقت معلوم نہیں ہے، موت کب آ جائے، اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ لکھا کہ وحی کے ذریعے اس کو اطلاع دی گئی کہ تمہاری عمر 1000 برس ہوگی، تو اس انسان نے کیا کیا کہ 1000 برس میری عمر ہے، 900 سال خوب مزے اور عیش کی زندگی بسر کرتا ہوں، آخر 100 سال جو ملیں گے ان کے اندر توبہ طائب کر لوں گا۔ 900 سال گناہوں کے اندر زندگی بسر کی، آخری 100 سال آتے ہیں،
پھر سوچا کہ 100 سال تو بہت ہیں، 90 سال اور مزے اڑا لیتا ہوں، جب 10 سال بچیں گے تو اس کے اندر میں توبہ کر لوں گا۔ لیکن یہ دنیا ایسی ہے، انسان کو اس طریقے سے غافل کرتی ہے، انسان اپنی زندگی کو بھلا دیتا ہے، انسان اپنے مقصد کو بھلا دیتا ہے۔ اس نے 90 سال گزارے اور 90 سال گزارنے کے بعد 10 سال کے لیے سوچا کہ 9 سال اور گناہ کر لوں، آخری سال میں اللہ سے توبہ کر لوں گا۔ لیکن 9 سال گناہ کرنے کے بعد پھر سوچا کہ ابھی 1 سال ہے، 1 سال تو بہت ہوتا ہے، پہلے 10-11 مہینے اور مزے اڑا لوں، اس کے بعد 1 مہینے میں توبہ کر لوں گا۔ لیکن حشر یہ ہوا کہ اس کی زندگی ایسے ہی گناہوں کے اوپر ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی حال آج ہمارا ہے۔ آج ہم سوچتے یہ ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو اللہ نے ہمیں تندرستی دی ہے، ابھی تو ہمارے پاس خوب طاقت ہے، کل جب ہم بیمار ہوں گے، کل جب ہم کمزور ہو جائیں گے، کل جب ہم بڑھاپے کو پہنچیں گے تو ہم اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ مجھے بتلائیے، کیا کسی کے پاس گارنٹی ہے اس بات کی کہ وہ بڑھاپے کو پہنچے گا؟ کیا کسی کے پاس گارنٹی ہے اس بات کی کہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ کل تیری موت آنے والی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے وقت سے پہلے اور موت سے پہلے اپنے اس وقت کو غنیمت سمجھیے۔ اور وقت کو غنیمت کیسے سمجھا جائے گا؟ یہ موت کیسے یاد رہے گی؟ جب انسان اپنی روزمرہ کی زندگی کے اوپر غور و فکر کرے گا اور یہ سوچے گا کہ تیرے رشتہ دار کتنے خوبصورت، تجھ سے محبت کرنے والے، کیسے کیسے تجھ سے عقیدت رکھنے والے، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کو ہم نے کیسے ویرانوں کے اندر چھوڑ کر کے ہم آ گئے۔ جب یہ تمام فکریات ہمارے ذہنوں کے اوپر دوڑتے رہیں گے تو ہمیں موت بھی یاد آئے گی۔ یاد رکھیے، موت کا مانگنا حرام ہے، لیکن موت کا یاد کرنا سنت ہے اور ثواب کا باعث ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں موت کو 20 مرتبہ یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو شہیدوں والی موت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت اس کو شہیدوں والی موت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں تھیں، آئندہ انشاءاللہ اسی سے متعلق اگلے ہفتے یا پھر بعد میں جیسا بھی موقع ہوگا پھر اس سے متعلق بیان کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔